السلام علیکم سر. وعلیکم. اچھا مجھے بتاؤ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور یہ آپ نے ہاتھ میں بھی کیا پکڑا ہوا ہے؟ ایک پرچی کس چیز کی ہے؟ سر میں مانسہرہ سے آئی ہوں, مانسہرہ کی رہائش پذیر ہوں, ادھر سے آئی ہوں, اور یہ پرچی میں نے پکڑی ہوئی ہے. میں چیف جسٹس کے نام ایک درخواست کی ہے, جو میری درخواستیں پہلے بھی 3 اندر جمع ہوئی ہیں, لیکن کوئی عمل نہیں ہوا وہاں پہ. مانسہرہ میں ہم لوگوں نے 3 مرتبہ ہم لوگ کیس جیت چکے ہیں, لیکن وہ زمین جو ہے ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے, جو کہ 17 سال گزر گئے. وہ زمین کس کے پاس ہے؟ کون اس پہ قابض ایک ہے؟ مالک بنا ہوا تھا, ہم لوگوں نے اس نے بیچی ہے ہم پہ 2007 میں. 2007 سے لے کے ابھی تک اس لوگوں نے نہ تو اس کی ادبراری کی, نہ وہ زمین ہمیں دی. 6 کنال ہمیں دی, اور جو 7 کنال ہیں اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہی وہ ہم سے بات کرتے ہیں. جو عدالت میں جو پیسے ہیں وہ سب مطلب ہے کلیئر ہے. 7 سال 8 سال 9 سال عدالت نے پوری تحقیق چھان بین کر کے وہ پیسے ہم لوگوں نے جو دیے تھے وہ ثبوت ان کو سب وہ جو اکٹھے. بندہ ہے وہ کون ہے؟ کوئی طاقتور شخصیت ہے؟ کوئی طاقتور نہیں ہے, ویسے بدبخت ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا کوئی طاقتور اس کی ہوتا ہے, پشت پناہی کر رہا ہے کیوں؟ مطلب وہ ڈیلر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں مالک ہوں. اب جو جان بین کر کے چھان بین کر کے وہ کہہ رہے کہ وہ ایک ڈیلر تھا. ہم لوگوں نے پیسے لیے, اب وہ کہتا ہے کہ اس تاریخ پہ ادبراری ہو جائے گی, اس پہ ہو جائے گی. سر وہ کون سی تاریخ ہے جو 17 سال میں نہیں ہو سکی؟ وہاں کی پولیس اور انتظامیہ وہ پولیس کیا کی کہتی ہے؟ بس یہ کہتی ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بس 17 سال جو گزرے ہیں, آپ سوچو کہ ان میں کتنے دن ہو گئے, کتنے مہینے ہوں گے. اگر 17 سال جی گزرے ہیں تو سوچو کہ کتنا بڑا ٹائم گزر گیا ہے. کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اب میرے میاں جو ہیں وہ فالج کی مریض ہو گئے ہیں, ان کو فالج ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. ادھر جو آئی ہوں, میرے ساتھ پہ کوئی مشکل ہے تبھی آئی ہوں نا. اگر کوئی آسانی ہوتی تو میں 16 سال پہلے کیوں نہیں آتی ادھر. اب میری چیف جسٹس سے اپیل ہے, یہ درخواست آپ دیکھیں, یہ چوتھی بار آپ سپریم کورٹ آ چکی ہے, چوتھی بار میں سپریم کورٹ آ چکی ہوں. اور آگے سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیا فائدہ؟ بس یہ منسٹروں کے لیے ہے, امیر لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. اگر غریبوں کی کوئی بات سنتا, دیکھیں امیروں کی بات سنتے ہیں نا, رات کو بھی عدالت لگتی ہے, ہماری دن کو کیوں نہیں لگتی؟ ہمارا کوئی کرنے والا, کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ اگر پوچھنے والا ہوتا ہے, ابھی کمپیوٹر میں دیکھیں کہ کہتے ہیں بی آپ کی 3 درخواستیں پہلے بھی آ چکی ہیں. میں کیا سر میرے پیسے لگیں گے, پلیز آپ اس کو بھی کر دیں. مت کوئی میری بات سنیں. میرا یہ تو مجھے پکا یقین ہے, اگر چیف جسٹس صاحب تک میری درخواست پہنچتی, وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے. اس تک پہنچتے ہی نہیں کوئی دیتا, یہ میں یقین سے کہتی ہوں. چیف جسٹس صاحب, آپ نے یہ خواتین کے جذبات سنے ہیں کہ آپ امیروں کے لیے, آپ جب کوئی بڑا مفاد ہوتا ہے اس کے لیے تو آدھی رات کو عدالتیں کھول لیتے ہیں, دیتے ہیں ہماری وزیروں کے لیے, زندگی, مشیروں کے لیے, اور ہماری جو زندگی غریب میں عوام ہے وہ دن کو بھی آتے ہیں, 4 5 دفعہ آتے ہیں, اور کہاں سے آتے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. وہاں نیچے والا جو طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ برا بیہیو بھی کرتا ہے. ان کو اتنے مجھے باہر سے اندر جانے ہی نہیں دے رہے تھے. پھر میں منتیں کر کے اندر گئی, پھر وہاں کہتے ہیں کہ درخواست نہیں جمع کر رہی. میرے پیسے لگیں گے, آپ کے نہیں ہیں, آپ پلیز آپ جمع کر دیں ان کو. پھر میں نے آپ کے ادھر میں نے کہا کہ باہر نیوز والے بیٹھے ہیں, میں نیوز میں بات کر کے جاؤں گی. آج میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گی, کہ دیکھیے میرا آسرے سب میری مطلب ہے سب ختم ہو گئی ہے, سب امیدیں ختم ہو گئی ہیں. جب چیف جسٹس کے نام میری 3 درخواستیں آ کے یہاں پہ پڑی ہیں, ان پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. کس پہ آسرا کون سا باقی رہ گیا ہے؟ ایک چیف جسٹس صاحب کا ایک آسرا ہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین ہے اگر چیف جسٹس صاحب تک اگر یہ میری درخواست پہنچتی ہے تو مجھے ضرور انصاف دیں گے. مگر یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے تک درخواست پہنچنے کے لیے کئی بچھو بیٹھے ہیں جو ان تک درخواست نہیں پہنچانے دے رہے. یہ آپ کی بھی والدہ کے ساتھ, آپ کی بہن بھی ہے. میری طرح کیوں ان کی بہن نہیں ہوگی, ان کی والدہ نہیں ہوگی. جیسے میں عورت ایک بےکس ہو کے آئی ہوں, اگر میری جگہ ان لوگوں کی اپنی ماں اور اپنی بہن ہوگی تب بھی اس کی درخواستیں بھی ایسے ہی پھینکیں گے. یہ تو سوچے نا, میں بھی تو کسی کی بہن ہوں, کسی کی بیٹی ہوں, پوری قوم کی بیٹی ہوں. دیکھیں یہ پورے قوم کا ایک چیف جسٹس جو ہے, پورے قوم اس پہ مضبوط ہے, اس ادارے پہ.
जब ये वो बिल्कुल नहीं कर रहा कौन कौन करेगा। बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के अकब में बैठे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है आइन के हकूक़ के आइन के लिए यहाँ पे आए थे। ये ख़वातीन ये भी अपने हक़ के लिए यहाँ पे आई है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक अगर मेरी दरख्वास्त पहुँचती तो मुझे इंसाफ देंगे, मगर उन तक दरख्वास्त नहीं पहुँचने दी जा रही। 4 बार हो चुके हैं मैं यहाँ पे आए हूँ, मगर मुझे इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये इंसाफ ये जो अदालत है ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के लिए खुलती है और गरीबों के लिए नहीं गरीबों के खुलती। लिए नहीं है। अगर ये भी मैं यकीन से कहती हूँ कि अल्लाह की कसम आज रोज़े है, रोज़े में यकीन से कहती हूँ, अगर मुझे इतना यकीन है अगर उनके हाथ से गुजर जाए वो ज़रूर इंसाफ करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने देगा तब ना, कौन पहुँचने देगा। देखिए अभी भी उनके अंदर उम्मीद है इस सिस्टम से, इस जो इंसाफ का एक जो ये सिस्टम है उससे उनको उम्मीद तो है, मगर वो उम्मीद उसी सिस्टम के जो इंसाफ के जो इदारे हैं उसी के ही लोग उनकी जो उम्मीद है उसको वो बार बार मार रहे हैं, मगर वो फिर उम्मीद लेके चीफ जस्टिस साहब के पास आ जाती है। चीफ जस्टिस साहब इस बात के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर मेरे जो टेरिटरी है, जो मेरे दौरे हुकूमत जो है उसमें अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और ये तो एक ख़वातीन है, ये तो एक माँ है, इसके बच्चे हैं, वो कह रही है बच्चे रोज़ों में भी कई बार भूखे रहे हैं और मैं पूरी कौम से अपील करती हूँ कि अगर कोई ना कोई कोई मदद करे ताकि मेरे साथ पे सिर्फ 2 कमरे मकान हो जाए। मुझे किराए वाले मकान जो है बहुत मालिक मकान ने बहुत परेशान किए हुए हैं और 2 कमरे मकान इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि निकलो बाहर ताला लगाते हैं हम। ये सोचें वो छोटे छोटे बच्चे ने 2-3 मरतबा रोज़े भूखे रखे हैं। मेरे पास मेरे मियाँ माजूर 9 महीने से बिस्तर पे पड़े हैं। कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तकीद करें, देखें, सुने, कौन सुनते हैं, कौन पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता। मेरे पास तो अल्फाज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। आपने इनकी ये दर्द भरी कहानी सुनी है जिसमें एक उम्मीद की किरण है, अभी भी है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अल्लाह करे इस खातून की ये जो उम्मीद की किरण है ये ज़िंदा रहे और इनको इंसाफ मिले। ये इंसाफ जो सिर्फ़ अमीरों के लिए आधी रात को भी खुल जाता है इंसाफ देने के लिए, तो अल्लाह करे इस ख़वातीन ये जो इतनी दूर से आई है अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आई है, इनको इंसाफ मिले। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।